مولانا روم کہتے ہیں ایک جنگل بڑا ہرا بھرا تھا، جانور بڑا خوشی سے رہتے تھے۔ ایک دن ادھر شیر آ گیا۔ شیر نے دیکھا جناب ادھر بڑے جانور ہیں، شیر نے جناب وہیں ڈیرا ڈال لیا۔ اب شیر جناب جب دل کرتا ہے شکار کرتا ہے، جانوروں کے سکون کو برباد کرتا ہے۔ سارے جانور مل کے شیر کے پاس آئے، بادشاہ حضور آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے پاس ہر روز ایک جانور شکار کا آ جائے گا، آپ اس کو کھا لیجئے، لیکن ہر روز ہمارا سکون تباہ نہ کیجیے۔ بادشاہ نے کہا جناب، شیر نے کہا اور کیا چاہیے جناب، اگر گھر بیٹھے روزی روٹی ملے تو مجھے کیا ضرورت ہے جناب ہاتھ پاؤں مارنے کی۔ اب جناب طے ہو گیا کہ ہر روز ایک جانور جو ہے وہ بادشاہ کے پاس، شیر کے پاس آئے گا۔ اب ہر روز کلا ڈالا جاتا ہے جانوروں کے درمیان، اب ہر روز ان کے درمیان جو کلا اندازی ہوتی ہے، جس کا نام آتا ہے وہ جانور شیر کے سامنے جاتا ہے۔ ایک دن خرگوش کی باری آئی تو جانوروں نے کہا کہ اب تو جائے گا شیر کے پاس، تو خرگوش نے کہا ہاں میں جاؤں گا اور میں واپس بھی آؤں گا، اور آج میں تمہیں اس شیر کی جو آفت ہم پر مسلط ہے اس آفت سے نجات بھی دلاؤں گا۔ جانور ہنسنے لگے، جناب تو کیا کرے گا، کہاں تو کہاں شیر، تیرا اس کا کیا مقابلہ، اور مرنے سے پہلے ویسے بھی مت ماری جاتی ہے تو لگتا ہے کہ اب تیری موت سامنے ہے اور تیری مت ماری گئی ہے۔ خرگوش نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب خرگوش نے کیونکہ بات چیت زیادہ کی تو ٹائم زیادہ گزر چکا تھا۔ اب جب خرگوش گیا تو شیر نے کہا جناب تو بڑا لیٹ آیا ہے۔ شیر بڑے غصے میں ہے اور جناب کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، بڑے غصے کی حالت میں۔ کہا تو لیٹ کیوں آیا ہے؟ کہا بادشاہ حضور میں آیا تو ٹائم سے تھا، میرے ساتھ ایک اور خرگوش بھی تھا، ہم دو خرگوش آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، لیکن رستے میں ایک اور شیر آ گیا۔ اس شیر نے ہم پر حملہ کر دیا، اس نے میرے ساتھی کو پکڑ لیا، میں بچتا بچاتا آپ کے پاس آیا ہوں۔ شیر بڑا غصے میں آگ بگولا ہوا۔ ایک اور شیر آ گیا، پہلے میں اس کا حل کروں گا پھر تجھے شکار کروں گا، پھر تجھے کھاؤں گا، پہلے میں اس شیر سے بدلہ لوں گا، پہلے میں اس کو جا کے چیر پھاڑوں گا اور پھر تیرے پاس آؤں گا، بتا وہ شیر کہاں پہ ہے۔ اب وہ خرگوش اس شیر کو لے کر کنویں پر چلا گیا، ایک کنویں پر گیا اور کنویں میں جا کے کہنے لگا دیکھو بادشاہ حضور وہ سامنے شیر ہے اور اس کے ساتھ دیکھو خرگوش ہے، وہ میرا ساتھی خرگوش اس کے ساتھ ہے اور وہ شیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب شیر کیونکہ بڑا غصے میں تھا، غصے میں ویسے ہی عقل ماری جاتی ہے، اس نے جناب پانی میں چھلانگ لگا دی اور ڈوبنے لگا اور ڈوب ڈوب کے وہیں مر گیا۔ جانوروں نے بڑی داد دی خرگوش کو کہ تو نے بڑی عقل مندی اور حکمت کا کام کیا۔ مولانا روم کہتے ہیں اس شیر کی مثال اس ظالم شخص کی طرح ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دوسروں پر ظلم کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، وہ دوسروں پر لپکتا ہے، اصل میں وہ اپنی جان پر لپک رہا ہے۔ جو دوسروں سے بددیانتی کرتا ہے، جو دوسروں سے رشوت مانگتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ جناب جو ہے وہ بدعہدی کرتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ کم تولنے والا معاملہ کرتا ہے، مولانا روم کہتے ہیں وہ دراصل دوسروں کا نقصان نہیں کرتا، وہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ تو اپنا حقیقت میں نقصان کر رہا ہے، اور یہ بات اسے کہاں جا کے معلوم ہوتی ہے؟ وہ تو غفلت میں پڑا ہے۔ یہ بات اس انسان کو قبر کے کنویں میں جا کے معلوم ہوتی ہے۔ جب وہ قبر کے کنویں میں گرتا ہے نا، پھر اس کو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ اصل میں تو مظلوم تھا، میں ظالم نہیں تھا۔ لوگوں پر ظلم کر کے میں نے کیا کمایا؟ میں نے تو اپنی آخرت ہی برباد کر دی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سے خیانت کر کے میں نے کیا کمایا؟ لوگوں سے خیانت کر کے میں نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ میں لوگوں سے خیانت نہیں کرتا تھا، حقیقت میں نے اپنے ساتھ خیانت کی۔ میں نے لوگوں کے ساتھ برا نہیں کیا بلکہ میں نے اپنے ساتھ برا کیا۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم کی اس نصیحت کو ذہنوں پر، دلوں پر نقش کر لیں۔ جب ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو ہم کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہم اپنی ذات کے ساتھ برائی کرتے ہیں، اپنے انجام کے ساتھ برائی کرتے ہیں، اپنی عاقبت کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔